اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ روکے رکھیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو یدعون ربہم پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، یریدون وجہہ اور اس کی رضا کی طلبگار ہیں، ولا تعد عیناک عنہم اور آپ اپنی نگاہیں ان سے نہ ہٹائیں۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بأہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ کل ضعیف متضاعف، ہر کمزور متضاعف جس کو حقیر سمجھا جاتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے تو اللہ رب العالمین اس کی قسم کو سچ فرما دیتا ہے۔ کیا میں تمہیں اہل دوزخ کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی ہاں، تو آپ نے فرمایا کل عتل جواز مستکبر، ہر اترانے والا بخیل اور متکبر اہل دوزخ میں سے ہے۔ آج کی اس مختصر گفتگو میں قرآن پاک کی ایک آیت اور اس کے ساتھ ایک حدیث تلاوت کی۔ یہ آیت مبارکہ، اس کا شان نزول کچھ صحابہ ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی۔ تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے توجہ دلانا۔ جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ بھی ہیں۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے یہ صحابہ جن کا نام لیا، کچھ ان میں سے تھے، کچھ اور تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی توجہ ہٹا لی۔ یہ وہ صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ چاہتے تھے، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے فرامین پر عمل، آپ سے محبت، آپ سے عشق و عقیدت۔ تو سرداران قریش کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ ہٹا لی۔ تو اللہ کریم نے ان آیات کا نزول فرما کر کے اپنے محبوب کو تنبیہ فرمائی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یریدون وجہہ، یہ ہر وقت میری رضا چاہتے ہیں، آپ کے دربار میں آ کر، آپ کی بارگاہ میں آ کر کے میری رضا کو تلاش کرتے ہیں، اور ان کی رضا صرف صبح کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نہ شام کے ساتھ، بلکہ 24 گھنٹے یہ میری رضا کو تلاش کرتے ہیں آپ کے وجود مسعود میں، اور آپ ان سے توجہ ہٹاتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے میرے حبیب اپنی نظریں ان سے مت ہٹایا کریں،
ان سرداران قریش کے آنے کی وجہ سے یہ جو آپ کی خدمت میں 24 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، آپ پر جان لٹانے کے لیے تیار ہیں، آپ ان سے کبھی بھی اپنی توجہ مت ہٹایا کریں، کیونکہ یہ غریب طبقے سے تھے اور بیک گراؤنڈ بھی کوئی اچھا خاصا نہیں تھا۔ حضرت صہیب رومی اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آ گئے اور اپنا سارا ساز و سامان کفار کو دے کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت بلال حبشی امیہ بن خلف کا غلام حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کروایا۔ جب یہ جنگ بدر ہوئی نا، اس کا تذکرہ جمعہ کو ہوا تھا، غزوہ بدر میں حضرت بلال کے ہاتھ میں امیہ بن خلف آ گیا تھا۔ وہ امیہ بن خلف جو حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا، جلتی ہوئی آگ کے انگاروں پر سلاتا تھا، مختلف سزائیں دیتا تھا۔ یہ معاملات دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو آزاد کروایا اور وہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر میں امیہ بن خلف مخالف گروہ میں تھا، تو حضرت بلال کے ہتھے چڑھ گیا۔ جب حضرت بلال کے ہاتھ آئے تو بعض صاحب نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو۔ صرف یہ امتحان لینا مقصود تھا کہ حضرت بلال اس کے ساتھ کرتے کیا، ان کو چھوڑ دو۔ تو حضرت بلال نے فرمایا یہ مشکل سے میرے ہاتھ میں آیا ہے تو میں اس کو کہاں رعایت دوں گا، میں صرف اس وجہ سے اس کو سزا نہیں دوں گا، اس وجہ سے قتل نہیں کروں گا کہ میں اس کا غلام تھا اور یہ میرا مالک تھا، میرا آقا تھا اور اس نے مجھے سزائیں دی۔ نہیں، میں اس وجہ سے اسے قتل اور سزا نہیں دوں گا، میں اس وجہ سے اسے سزا دوں گا، اس پر تلوار چلاؤں گا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخالفت رکھنے والا ہے۔ جو حضور کا مخالف ہے وہ ہمارا مخالف ہے، جو دین کا مخالف ہے وہ ہمارا مخالف ہے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ تو اے محبوب، یہ صحابہ کو آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنی توجہ ان سے ہٹاتے ہیں، ایسا نہ کیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی خواہ وہ کسی بھی علاقے کا صحابی رسول ہو، ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، امیر ہو یا غریب ہو، لیکن سب سے توجہ زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صحابہ پر ہوتی تھی جو آپ پر ہر وقت جان نثار کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے۔ اور یہ کون تھے؟ سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والے غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد، جن کو بعد میں صحابہ کا ایک درجہ ملا۔ صحابی ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی توجہ نہیں ہٹائی۔ اسی طرح وہ واقعہ کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صاحب، ان کے ساتھ بھی یہی کیفیت ہوئی۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، یہی واقعہ وہاں پر بھی آپ منطبق کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم یہ وہ ہے کہ حضرت بلال کے بعد ان کو اذان دینے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے دوران گفتگو ایک دو سوالات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے دین کے متعلق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوک دیا تھا، اور میں جب ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور درمیان میں تم اپنے سوالات کرتے ہو، خیر یہ اصلاح بھی مقصود تھی کہ جب دو افراد بات کر رہے ہوں تو درمیان میں تیسرے کو اپنی بات نہیں کرنی چاہیے، جب بات کی تکمیل ہو جائے تو پھر اپنی بات کریں، یہ ایک اصول ہے۔ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا
تو انہوں نے درمیان گفتگو اپنے سوالات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ان سوالات کا جواب نہیں دیا اور اپنی توجہ ہٹا لی۔ تب بھی اللہ رب العالمین نے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی اس صورت کو اتار کر کے اپنے محبوب کو تنبیہ فرمائے، اے محبوب نہیں، یہ نابینا ہے، آنکھوں سے معذور ہے، لیکن بڑا سفر کر کے آپ کی خدمت میں آتا ہے، آپ کے پاس بیٹھتا ہے اور آپ اسے ٹوک رہے ہیں، ایسا نہ کیجیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جن کی بنیاد پر اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توجہ دلانے کے لیے تنبیہ فرمائی۔ اب حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مقصد ان آیات و احادیث کا بیان کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر طبقے کا فرد رہتا ہے، ہر طبقے کا فرد رہتا ہے، بعض اونچے طبقے کے، بعض درمیانے، بعض ان سے کم۔ تو ہماری طبیعت کے اندر، ہمارے مزاج کے اندر ایک تصور جو چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب کے درمیان پایا جاتا ہے، اس کو ملین میٹ کرنے کے لیے ان آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون یا ایک مرد، راوی کہتے ہیں مجھے تشویش ہے، یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عورت یا ایک مرد، ان میں سے کوئی ایک تھا اور ان کی رنگت بھی کالے کلر کی تھی۔ زیادہ جو میرے نزدیک صحت کی طرف قول ہے وہ ایک خاتون کے متعلق ہے، چونکہ اس وقت خواتین کا نماز پڑھنے سے متعلق کوئی ایسا حتمی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ عورتیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جایا کرتی تھیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے منہ اندھیرے میں، یعنی ابھی اندھیرا کافی حد تک ہو تو عورتیں نماز پڑھ کے چلی جائیں، تاکہ مردوں کا جب آنا ہو مسجد کے اندر تو ان کا چہرہ نہ دکھ سکے۔ یہ اہتمام کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب معاملات کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر منع کر دیا تھا کہ اب عورتوں کا آنا مسجد کے اندر منع ہے، وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ اور خلفائے راشدین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خلفاء میری سنت کی تکمیل کرنے والے ہیں، کبھی میری سنت سے ہٹیں گے نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چاروں خلفاء کے متعلق یہ حدیث ہے کہ میرے خلفاء میری سنت سے کبھی ہٹیں گے نہیں۔ یوں سمجھیں کہ حضرت عمر ہوں، حضرت ابوبکر صدیق ہوں، یا حضرت علی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، دین اسلام کے کسی بھی قاعدے اور ضابطے کے اندر اگر یہ تبدیلی کر دیں تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں تبدیلی کی ہے، کیونکہ حضور نے ان کے متعلق جو فرما دیا وہ حق ہے اور سچ ہے۔ تو ایک کالے رنگ کی عورت مسجد نبوی میں جاتی تھی اور صفائی کرتی تھی، جو بھی ان سے ہوتا تھا اپنا وقت نکال کر کے مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ نہ رہی کہ وہ خاتون آتی اور مسجد کی صفائی کرتی ہے۔ کافی دنوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ خاتون کہاں ہے جو یہاں آتی تھی اور صفائی کرتی تھی؟ آج صفائی اس نے نہیں کی، خیر تو ہے، کہاں گئی، کیوں نہیں آئی، بیمار تو نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ وفات پا گئی ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی، مجھے بتایا کیوں نہیں ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں اس حدیث کے اندر الفاظ ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس بات کو نارمل سمجھا، یہ خاتون ہے بس آتی ہے صفائی کر کے چلی جاتی ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یعنی کہ طبیعت اور مزاج کے اندر اس خاتون کے متعلق ایک حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں اصلاح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے بتاتے کہ اس کا انتقال ہو گیا، جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ اس کی قبر کہاں ہے، کہاں اس کی تدفین ہوئی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پتہ لگایا اور اس خاتون کی قبر کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی کہ فلاں قبرستان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میرے ساتھ چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو لے کے گئے اور آپ نے جا کر اس خاتون کی قبر پر کھڑے ہو کر کے اس کا نماز جنازہ ادا فرمایا۔ یہ ایک مسئلہ بھی آپ سماعت فرما لیں کہ اگر وارث باہر ملک میں ہے، وارث کی اجازت کے بغیر میت کا نماز جنازہ پڑھا دیا گیا ہو، وارث موجود نہیں تھا، اس کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھا دیا گیا ہو، تدفین بھی ہو گئی ہو، وارث بعد میں پہنچا ایک دو دن بعد، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کا نماز جنازہ ہم پڑھ دیتے ہیں، اب اس کی میت کو لے جایا جاتا ہے کسی اندرون سندھ میں یا دوسرے صوبے کے اندر منتقل کیا جاتا ہے، وارث اس کے وہاں پر موجود ہیں، تو ان کے ورثاء کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کا دوسرا نماز جنازہ پڑھیں۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کا نماز جنازہ جا کر کے ادا فرمایا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نماز جنازہ پہلے سے نہیں پڑھا گیا ہوگا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس خاتون کے وارث بھی نہیں ہیں، حقیقی وارث بھی نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ جا کے پڑھا۔ مقصد کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو وہاں پر ان دو قبروں کے اندر دو مردوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھڑی لی اور اس چھڑی کو ان دو قبروں کے اوپر رکھ دیا اور غالباً کچھ پڑھا بھی صحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس چھڑی کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو مردوں کو عذاب ہو رہا تھا، جب تک یہ چھڑی ہری رہے گی تب تک عذاب سے ان کو تخفیف ملتی رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبر کے پر جانا اصلاً مقصد یہ ہوتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے، نماز جنازہ پڑھی، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آخری ہیں، حدیث کا بھی اختتام ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر اور اس کے آس پاس جتنی قبریں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، یہ قبر اور اس کے آس پاس جتنی قبریں ہیں سب کی سب قبریں تاریکیوں سے بھری ہوئی ہیں، سب کی سب قبریں تاریکیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اب اللہ کے فضل سے میں نے نماز جنازہ تو اس قبر پر پڑھا ہے، اس خاتون کی قبر پر پڑھا ہے، لیکن اس نماز جنازہ کی برکت سے اس تمام قبرستان میں رہنے والے قبروں کو روشن اور منور کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبرستان یا کسی قبر پر جانے کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی کو عذاب سے بچایا جائے، کسی کے عذاب سے تخفیف کرائی جائے، اور مسلمانوں کو اس حوالے سے یہ پیغام دیا جائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ شب برات کے حوالے سے آپ سنتے رہتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تعاقب کر رہی ہیں. شب برات کی رات کو حضور کا تعاقب کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئی. تو جنت البقیع کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کے حضرت عائشہ واپس لوٹی بھاگتے ہوئے آ رہی تھی. گھر میں پہنچی تو آپ کا سانس پھولا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا خیر تو ہے، ایسا تمہارا سانس پھول رہا. تو پھر انہوں نے حقیقت حال سے پردہ اٹھایا. یا رسول اللہ میں آپ کے بارے میں پریشان ہو گئی. میں حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر بھی گئی، وہاں بھی پتہ کیا، لیکن آپ کے متعلق مجھے نہیں بتایا گیا. پھر میں قبرستان آئی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں. تو پھر میں وہاں سے واپس آئی دوڑتی دوڑتی تاکہ آپ کو خبر نہ چلے، آپ کو پتہ نہ چلے کہ میں نے آپ کا تعاقب کیا تھا. تو اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کوئی بھی فرد کسی بھی چھوٹے یا بڑے طبقے کا ہو تو اس کے متعلق حقارت کا پہلو اپنے دل کے اندر رکھنا یہ بھی ایمان کے ضائع ہونے کی علامت ہے. کسی کے متعلق یہ سمجھنا یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، حالانکہ ہم اس کے بارے میں مکمل طور پر جانکاری نہیں رکھتے. لیکن یا تو ہم نے اپنے دل کے اندر اس طرح کی نفرت اور حقارت کو پال رکھا ہے، یا کسی سے سن کر کے ہم نے اپنے دل کے اندر اس حقارت و نفرت کو پال رکھا ہوا ہے. تو یہ بھی ایمان کے ضائع ہونے کی علامت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا وہ حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک شخص کا یہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ جو بندہ جا رہا ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ جو شخص جا رہا ہے اس کے بارے میں تم کچھ جانتے ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ عظیم شخص ہے کہ اگر کسی کے گھر میں پیغام نکاح دیں تو اس کے پیغام نکاح کو قبول کیا جائے، اور اگر کسی کے بارے میں یہ سفارش کر دے تو اس کی سفارش قبول ہو جائے. یہ تو ایسا شخص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، سکوت فرمایا، خاموش ہو گئے. پھر دوسرا وہاں سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ایک کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ پیغام نکاح کسی کے گھر میں دیں تو پیغام نکاح بھی قبول نہیں ہوگا، اور اگر کسی کی سفارش کرنے جائیں تو سفارش بھی اس کی قبول نہیں ہوگی. یعنی معاشرے کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کو برتری اور فوقیت حاصل نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو پہلے اور دوسرے شخص کے درمیان افضلیت کیا ہے؟ ان میں افضل کون ہے؟ پہلا شخص افضل ہے یا دوسرا شخص افضل ہے؟ تم نے پہلے شخص کو اس لیے کہا کہ وہ پیغام نکاح دے تو قبول، سفارش کرے تو سفارش قبول. کیوں؟ اس وجہ سے دیکھا ہے کہ معاشرے کے اندر اس کی عزت پیسے کی وجہ سے ہے، معاشرے کے اندر اس کی عزت دولت کی وجہ سے ہے، معاشرے کے اندر اس کی عزت اس کی اچھی چال ڈھال اور متکبرانہ انداز اور متکبرانہ لہجے کی وجہ سے نہیں. یہ افضلیت کی علامت نہیں ہے، یہ برتری کی علامت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر افضلیت کی بات کرتے ہو تو میرے نزدیک افضل یہ جو آخری شخص تھا جس کے متعلق تم نے کہا پیغام نکاح دے تو قبول نہیں، سفارش کرے تو سفارش قبول نہیں. انہوں نے فرمایا یہ اس سے افضل ہے، یہ اس سے اعلیٰ ہے. کیوں؟ حالانکہ دوسرے شخص کے متعلق کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزت دی، اس کو افضل کیوں قرار دیا؟ اس وجہ سے کہ اس کو معاشرے کے اندر حقیر سمجھا جاتا تھا، حقارت کی نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا تھا.
وہ معاشرے کا ایک چھوٹا فرد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، امیر ہو یا غریب ہو، مسلمان ہونے میں اور انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ مسلمان ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور انسان بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ لہذا دولت، جاہ و مال یہ کسی کے افضل ہونے کی علامت نہیں ہے۔ لہذا کسی کے بارے میں اس طرح کی حقارت جاننا کہ اس کی حقارت کا پہلو ہم نہ جانتے ہوں، یہ ایمان کے ضائع ہونے کی علامت ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر 3 لوگوں کے متعلق بتایا گیا کہ 3 لوگوں نے اپنے پنگوڑے میں 3 بچوں نے اپنے پنگوڑے میں کلام کیا۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں مشہور ہے۔ ایک اور ہے بچہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی پنگوڑوں کے اندر کلام کیا، اور ایک اور ہیں ابن جریج۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں تھے، دیگر امتوں میں سے غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے یا بنی اسرائیل کی کسی اور قوم میں سے تھے۔ تو یہ ابن جریج یہ نام ہے۔ یہ بڑا عبادت گزار تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، عبادت گزار تھا۔ انہوں نے ایک گرجا گھر بنایا ہوا تھا، اس گرجے کے اندر یہ جاتے تھے، عبادت کرتے تھے سارا دن۔ تو ایک دن ماں گئی بلانے کے لیے، کہا جریج، تو جریج عبادت کر رہے تھے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک ادھر ماں ہے اور ادھر تیری عبادت ہے، میں نہیں جانتا کہ ماں کی طرف جاؤں یا تیری عبادت کی طرف منہمک رہوں۔ انہوں نے ماں کی طرف توجہ نہ دی، عبادت کرتے رہے۔ دوسرے دن ماں پھر بلانے کے لیے آئی اور آ کر کے کہا جریج، تو جریج نے آواز نہیں دی، جریج ماں کے بلاوے پر نہیں دیا، عبادت کرتا رہا۔ تیسرے دن پھر ماں نے آ کر کے بلایا جریج، تیسرے دن پھر بھی نہیں گیا۔ ماں نے پھر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ میرا بیٹا ہو کر کے میں اسے بلاؤں اور وہ نہ آئے۔ دیکھیں نا، عبادت کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، عبادت کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ بھی ماں کو پتا ہے کہ میرا بیٹا اس گرجے میں ہے، اور اس گرجے کا مقصد ہے کہ جس کے اندر عبادت کی جاتی ہے۔ ماں کو پتہ ہے کوئی عبادت گزار بھی ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، لیکن ماں پھر بھی تیسرے دن مسلسل بلانے کے لیے آ رہی ہے، لیکن جریج نہیں گیا۔ ماں نے بد دعا کی، اور بد دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ یہ ہیں کہ جریج غلط کام میں ملوث ہو جائے، الفاظ اور ہیں، بس سمجھا دیے میں نے۔ جریج غلط کام میں ملوث ہو جائے اور غلط کام کرتا ہوا پکڑا جائے، یعنی اس طرح کے کام میں وہ مرتکب ہو جائے۔ جب والدین اپنی اولاد کے متعلق دعا یا بد دعا کر دیں، جلد یا بدیر قبول ہو جاتی ہے، ہو جاتا ہے۔ تو ماں نے بد دعا کی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک حسین و جمیل خاتون جریج کے گرجے کے قریب جا کر کے اس نے اپنا ٹھکانہ بنایا اور جریج کو دعوت فحاشیت کی طرف رغبت دی، لیکن جریج نہیں گیا۔ بالآخر اس نے چرواہے کے ساتھ غلط کام میں ارتکاب کر کے پھر دعوت دائر کیا کہ ابن جریج جو ہیں انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی اور میں حاملہ ہوگی، لہذا یہ عبادت گزار نہیں ہے، یہ ولی نہیں ہے۔ معاملہ لمبا ہو گیا تو حضرت جریج انہوں نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی، یا رب العالمین، تو جانتا ہے میں تیرا عبادت گزار ہوں، میں اس غلط کام کے اندر ملوث نہیں ہوا، لہذا یہ میری ماں کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں میرے متعلق بد دعائی کے، لہذا تو دیکھ رہا ہے، تو غفور الرحیم ہے، اور میرے بارے میں فیصلہ فرما۔
تو اس وقت کے سرداران قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے. انہوں نے جریج سے پوچھا، جریج تم اپنے متعلق کو صفائی پیش کرنا چاہتے ہو تو کرو، ورنہ ہم تمہیں آج سزا دیں گے، اور وہ سزا تمہیں پتہ ہے. تو حضرت جریج نے نماز پڑھی. انہوں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کا وقت دو. انہوں نے وہ گرجا گھر بھی توڑ دیا، سب توڑ دیا اور جریج کو نکال دیا. انہوں نے کہا ایسا کرو، مجھے عبادت کے لیے تھوڑا سا وقت دو، میں عبادت کر کے پھر آتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے عبادت کر لیں. اب عبادت اب یہ دیکھ رہے ہیں ایک عمل کی وجہ سے اللہ کے گھر کو توڑا جا رہا ہے، مسمار کیے جا رہا ہے. یہ جملے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ غلطی کسی اور کی ہے، الزام کسی اور پر ہے، اور اللہ کے گھر کو مکمل طور پر شہید کیا جا رہا ہے. اس وقت کے گرجے گھر جو سمجھیں اللہ کے گھر تھے. تو انہوں نے کہا میں عبادت کے لیے تھوڑا مجھے وقت چاہیے، میں عبادت کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آتا ہوں. عبادت کرنے گئے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا رب العالمین تیرا فیصلہ آج اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. نماز پڑھ کے آئے اور آ کر کے انہوں نے وہ خاتون، وہ فحاشہ خاتون جو حاملہ ہو چکی تھی، اس کے پیٹ پر یوں آ کر کے ہاتھ رکھا اور کہا اے ابن آدم، آج تو فیصلہ کر کہ میں تیرا باپ ہوں یا کوئی اور تیرا باپ ہے. تو پیٹ کے اندر سے اس بچے نے آواز دی، تم میرے باپ نہیں ہو، میرا باپ ایک چرواہا ہے. تم میرے باپ نہیں ہو، میرا باپ ایک چرواہا ہے. لہذا اسی وقت ایک جمع غفیر لاکھوں کی تعداد میں غالباً ہوگا، لاکھوں کی تعداد نے اس بچے سے آنے والی آواز کو اپنے کانوں سے سنا اور حضرت ابن جریج یا جریج کے قدموں میں گرے. پھر انہوں نے کہا اے جریج، تم اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہستی ہو، وہ مقبول ہستی جس کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا تھا یہ حقیر ہے، دنیا کا شخص، دنیا کا حقیر ترین شخص ہے. لہذا ہم نے تمہیں حقیر بھی بنایا اپنے ہاتھوں سے، اپنی گفتگو سے، اپنی زبان سے حقیر سمجھا، اپنے دل سے حقیر سمجھا. اب ہم اس حقارت کے پہلو کو نکال رہے ہیں اور اس کی جگہ ہم افضل ترین شخصیت والا پہلو اپنے دل میں تیرے متعلق بسا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں یہ جو گرجا گھر ہم نے گرایا ہے اس کو ہم تیار کر کے دیتے ہیں، سونے کی اینٹوں کا بنا کے دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے ایسا فخر، ایسا ناز نہیں چاہیے. جس طرح اللہ کے گھر کو میں نے تعمیر کیا تھا، کچی اینٹوں سے بنایا تھا، مجھے ایسے ہی بنا کے دو. میں اس اللہ کے گھر کے اندر عبادت کرنا چاہتا ہوں. لہذا اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ حقارت کی نظر سے ایسے ویسے کسی کو نہ دیکھا جائے جب تک کہ اس کی حقارت کے پہلو واضح نہ ہو جائے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.